اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں گے اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں گے اور بلند بھی پڑھ سکتے ہیں پروردگار عالم پنجتن کی شان میں اپنا کلام نازل کر رہا ہے۔ میرا سنی شیعہ محترم مجمع، ہم سب کا جس بات پر اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ اس مجلس میں آ کر آپ کا بیٹھنا، اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم پنجتن کی عظمت پر متفق ہیں۔ مجلس میں آ کے بیٹھا ہے اگر ایک سنی، مجلس میں آ کے بیٹھا ہے اگر ایک شیعہ، تو ہم اس بات پر متفق ہیں کہ کمال جن کے نام ہیں ان کا نام پنجتن ہے۔ اللہ نے کمالات کا مجموعہ اس گھرانے کو قرار دیا ہے۔ یوں تو میں کہتا آ رہا ہوں اور جگہ جگہ کہہ چکا ہوں کہ کمالات کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایک فہرست ہے، حسن کی اور کمال کی ایک فہرست ہے، جس میں سخاوت ایک کمال ہے۔ ہر آدمی سخی نہیں ہوتا، جس کے اندر سخاوت ہوتی ہے وہ باکمال ہوتا ہے۔ سخی یعنی دوسرے کی خاطر جینے والا، دوسروں کی خاطر زندگی گزارنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ جو مالی طور پر تنگی کا شکار نہ ہو۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر ذہن ان کا تنگ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا مگر ذہن ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو کھلے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، کھلے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس اگر ایک روٹی ہے نا کہ وہ خود کھا لیں یا کسی کو دے دیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کھا لے، ہم اللہ کی مخلوق کو خوش کریں پھر اللہ ہمیں خود عطا کرے۔ ایسا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسے کا سخاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سخاوت کا پیسے سے تعلق ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس پیسہ ہو اور وہ دینے والے نہ ہوں تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ ہے، لیکن جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ انہیں عطا کرتا ہے، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ پیسہ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور کربلا کا تو سب سے بڑا پیغام ہی دینے کا جذبہ ہے۔ اس گھرانے نے جو ہمیں سب سے زیادہ بڑا پیغام دیا ہے وہ دینے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔
اور یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ نیاز، یہ نظر، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ کر جو امام کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ایک روشن پیغام یہ ہے کہ یہ گھرانہ ہمیں یہ جذبہ عطا کرتا ہے، یہ کیفیت ہماری بڑھاتا ہے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. اور یہ ماحول بالآخر بننا ہے. یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو صدقہ لے کر لوگ پھر رہے ہوں گے کہ کوئی مستحق مل جائے، مگر انہیں مستحق نہیں ملے گا. اور اگر کسی کو مستحق سمجھ کے وہ دیں گے نا تو کہے گا میں تو خود صدقہ دینے نکلا ہوں، میں لینے والا نہیں ہوں. وہ آئیڈیل ماحول، وہ مثالی زمانہ آنے والا ہے. میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. آہستہ آہستہ ماحول جا رہا ہے اس طرف کہ امام کسی بھی وقت اعلان کر دیں گے اور یہ سارے عزادار اپنے مولا کی زیارت کریں گے. تو ایک کمال سخاوت ہے. آپ کی توجہات، آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں. ایک کمال انسان کے اندر سخاوت ہے، دوسرا کمال انسان کے اندر غیرت ہے، تیسرا کمال عزت ہے، چوتھا کمال شجاعت ہے. مگر یہ سارے کمالات زیرو ہو جائیں گے، یا کہہ لوں کہ 0 سمجھ لیجئے ان کو، اگر ان کے آگے ایک نہ لگایا جائے. ہاں تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے. یعنی غیرت زیرو ہو جائے، زیرو ہی رہ جائے گا، زیرو ہی رہ جائے گا غیرت. عزت زیرو ہی بن کے رہ جائے گا، سخاوت زیرو ہی بن کے رہ جائے گی، جی شہرت زیرو بن کے رہ جائے گی، منصب زیرو بن کے رہ جائے گی، اگر ان سارے زیروؤں کے آگے ایک نہ لگایا جائے جسے علم کہتے ہیں. اگر علم کے بغیر سخاوت سوچیں گے نا تو وہ فضول خرچی ہوگی، سخاوت نہیں ہوگی. علم کے بغیر پیسے کا خرچ کرنا فضول خرچی ہے. علم کے بغیر پیسے کا استعمال پیسے کا زیان ہے. علم کے ساتھ پیسے کا استعمال سخاوت بنے گا. علم کے ساتھ بہادری کا استعمال شجاعت، بہادری بغیر علم کے دہشت گردی کہلائے گی، شجاعت نہیں کہلائے گی. وہ جو طاقت اور توانائی کا استعمال ہے، وہ جو ہمت اور حوصلے کا استعمال ہے، اگر وہ علم کے بغیر ہوا تو وہ جو دہشت گردی ہوگی وہ شجاعت اور بہادری نہیں ہوگی. وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان سارے کمالات کو کنٹرول کرتی ہے؟ علم. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بات میری پہنچ گئی اب تک. علم ایک ایسا جوہر ہے جو سارے کمالات کو، ساری خوبیوں کو خوبی بنا دیتا ہے. اور اگر علم نہ ہو تو یہی ساری خوبیاں وبال جان بن جاتی ہیں، مصیبت بن جاتی ہیں، پریشانی بن جاتی ہیں. لہذا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شے کیا ہے؟ علم. کیا کریں؟ اچھا پہلے تو یہ مقدمہ میرا یہاں مکمل سمجھیں کہ تمام تر کمالات کا جو اصلی اور بنیادی کمال ہے وہ ہے علم. نعرہ صلوات. میں دوبارہ جملے کو تکرار کر رہا ہوں. سارے کمالات کا اصل، اساس، بنیاد، کمال اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے. اب یہ جو علم ہے جس کے بغیر سخاوت کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کے بغیر غیرت کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کے بغیر عزت کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کے بغیر شجاعت کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو علم ہے نا، یہ ہے کیا؟ ذخیرہ معلومات کو علم کہا جاتا ہے. تو وہ تو کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے. ذخیرہ معلومات کو علم نہیں کہتے، جنرل نالج کو علم نہیں کہتے. باتوں کے ذخیرے کو، معلومات کے ذخیرے کو علم نہیں کہتے. علم کہتے کسے ہیں؟ چاہ رہے ہیں یا میں گفتگو آگے بڑھاؤں؟ اگر آپ سب چاہ رہے ہیں تو ایک بلند صلوات پڑھیں. اس شرط کے بغیر بھی بلند صلوات پڑھیں. معلومات کے ذخیرے کو میرے عزیزو علم نہیں کہتے. علم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز کی ایک تعریف ہے. مجھے علم کی تعریف کرنا پڑے گی. یعنی تعریف سے مراد مدح و ستائش نہیں، تعریف سے مراد اس کا تعارف کروانا پڑے گا. ہر چیز کی ایک تعریف ہے نا، ہر چیز کی ایک تعریف ہے.
اس مائک کی بھی ایک تعریف ہے، اس ممبر کی بھی ایک تعریف ہے، آپ کی بھی ایک تعریف ہے. یعنی جب آپ سے پوچھا جائے گا اپنی تعریف، آپ کی تعریف کہا جاتا نا، آپ کی تعریف، تو آپ کی تعریف کے جواب میں آتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میری ولدیت یہ ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میری تعلیم اتنی ہے، میں اس منصب پر فائز ہوں، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں اس کا فلاں کام سے آیا ہوں. 8 10 5 ایسی اپنے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی جس سے سامنے والے کو یہ بات روشن ہو جائے کہ یہ ہے کون. اسے کہا جاتا ہے آپ کی تعریف. تو آپ کی تعریف کے اندر جواب دیں گے اور اس جواب کے میں جو بات سامنے آئے گی اس کی روشنی میں سامنے والا مطمئن ہو جائے گا. تو ہر ایک چیز کی ایک تعریف ہے، حتی تعریف کی بھی تعریف ہے. علم منطق میں خود تعریف کی بھی تعریف کی گئی ہے. تعریف ہر اس جملے کو کہا جاتا ہے جو جامع اور مانع ہو، جامع الافراد ہو اور مانع الاغیار ہو. جی مدرسے کے طالب علم بھی تشریف فرمائے، میں بھی ایک طالب علم ہوں. مدرسے میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، علم منطق میں یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. مثلا اگر مائک کے بارے میں کہوں گا کہ اس کی تعریف کریں اور کوئی جوان یہ کہے کہ ایک لوہے کا ڈنڈا ہے، 2 ڈنڈے جوڑے ہوئے آپس میں لوہے کے، تو یہ مائک کی تعریف نہیں ہے. 50 ڈنڈے مل جائیں گے مگر ان سے تو آواز نہیں نکل رہی. کوئی ایسا جملہ بولنا پڑے گا اس مائک کے بارے میں جو اس کے جتنے اجزاء ہیں نا، جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں، وہاں سے لے کر یہاں تک اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک اس کا کردار ہے، ان ساری باتوں کو وہ ایک جملہ کور کر رہا ہو، وہ جملہ کہلائے گا تعریف. مولانا آپ سے دعا چاہیے، ورنہ تعریف نہیں کہلائے گی. علم کی تعریف کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے میں تھوڑا سا اور بات کو بتاتا ہوں. مثلا میرے بارے میں کوئی کہے صاحب یہ ان کی تعریف کیا ہے، اور کہیں وہ جو چشمہ لگائے ہوئے ہیں، تو 50 لوگ چشمہ لگائے ہوئے ہیں، بھائی یہ تو تعریف نہیں ہے. وہ جو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بھائی 50 لوگ کالے کپڑے پہنے. ایسی کوئی بات کرو جس میں وہ ہی سمجھ میں آئے، ایسا کوئی جملہ کہا جائے تب وہ تعریف کہلائے گا. آپ کا ممنون ہو بھائی، آپ یہ خالصتاً اکیڈمک گفتگو مجھ سے سن رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی یہ جو علم ہے نا، اس کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف مولانا اہل منطق نے کچھ اور کی ہے، اہل عرفان نے کچھ اور کی ہے، اہل جغرافیہ نے کچھ اور کی ہے. لیکن ان ساری تعریفوں کی روشنی میں اگر ایک تعریف کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو علم کی تعریف یہ ہوگی: اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا علم کہلاتا ہے. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، آواز آ رہی ہوتا ہے. اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا. اب یہ باہر یہ مائک ہے، باہر یہ علم پاک ہے، باہر آپ ہیں، باہر یہ ممبر ہے. میں انہیں دیکھنے کے ذریعے سے جو اپنے ذہن کے اندر ایک چیز کو بٹھا رہا ہوں، یا میں لمس کرنے کے ذریعے سے مجھے فرض کریں کہ آنکھیں بند ہوں اور نظر نہ آ رہا ہوں، اندھیرا ہو اور کوئی چیز ہاتھ میں دے دی جائے تو میرا ہاتھ بتائے گا، لمس کرنے مس کرنے سے میرا ہاتھ بتائے گا یہ چیز کیا ہے. جی کیٹو کا جو پہاڑ آپ کر دیکھ کر آئے، تو کیٹو کا پہاڑ دیکھ کر آئے تو آپ کے ذہن میں جو کیٹو کا پہاڑ ہے، تو وہ کیٹو کا پہاڑ آپ کے ذہن میں نہیں ہے. کیٹو کا پہاڑ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر اتنی بڑی جگہ چاہیے اسے. وہ حواس خمسہ میں ایک حص ہے باصرہ، دیکھنا. اس دیکھنے کے ذریعے جو میرے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے نا، وہ علم ہے. وہ علم ہے، وہ علم نہیں ہے. وہ جو ذہن کے اندر چیز بیٹھ گئی ہے وہ علم ہے. حواس خمسہ کے ذریعے سے اشیاء خارجی کا جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے. دیکھیے 5 چیزوں کے ذریعے سے میں اور آپ چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں. ذہن میں بٹھانے کے لیے تو 5 کی ضرورت ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. سوال یہ ہے کہ جب یہ علم آپ اپنا ذہن سے باہر نکالیں گے تو آپ کس کے ذریعے سے نکالیں گے؟ تعریف تو ہو گئی علم کی جو میں نے کرنی تھی. میرا اور آپ کا علم جو میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم باہر نکالیں گے تو وہ کس کے ذریعے سے نکالیں گے؟ 2 چیزوں کے ذریعے سے ہمارے یہاں نکالا جاتا ہے. ایک قلم کے ذریعے
اہل علم کتابیں لکھتے ہیں جی، دانشور کتابیں لکھتے ہیں، قلم کے ذریعے سے اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے یا زبان کے ذریعے سے اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے؟ المرء مخبوط محفوظ علی لسانہ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی بولنا شروع ہوا، یہ گوشت کا لوہا تھوڑا دائیں بائیں لگنے لگا تو اس کے اندر کا آدمی باہر آ کے کھڑا ہو گیا، معلوم ہو گیا کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا جاننے والا ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے۔ اور صاحب وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے 50 کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے فلاں موضوع پہ اتنے مقالے لکھے ہیں، قلم کے ذریعے سے اپنے علم کا اظہار۔ لیکن میں اور آپ تو جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ہمیں کچھ اور بھی سکھایا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر زبان کے، اپنے کردار سے دعوت دو۔ تمہاری چال، ماشاءاللہ، تمہاری چال بتائے کہ حسینی ہے، ہمارا رویہ بتائے کہ حیدری ہے، ہمارا لین دین بتائے کہ یہ امام حسین کا چاہنے والا ہے، تمہارا وجود بتائے کہ تم کون ہو۔ زبان سے کیوں بتا رہے ہو کہ تم حسینی ہو؟ جب متوکل نے چن چن کے مولا علی کے شیعوں کو شہید کیا، اس کے کارندوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے سارے شیعہ مار دیے، وہ کہنے لگا نہیں، شیعہ ایسے ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کیسے ختم ہوں گے؟ کہا پہلے ڈھونڈو شیعوں کا، صاحب ڈھونڈ لیا، سب کو مار دیا۔ کہا نہیں، میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، اس سے بھی شیعہ سمجھ میں آئے گا، شیعہ اندر سے نکل کے باہر آ جائے گا، وہ شیعہ جو چھپ رہا ہوگا نا تم سے ڈر کے، وہ باہر آ جائے گا۔ کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بھرے بازار میں، اب متوکل کا دیا ہوا فارمولہ ہے، اور میں کہتا ہوں یہ متوکل نے جو فارمولہ دیا تھا نا، اس فارمولے پر مجھے اور آپ کو اعزاز ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا یہ افتخار ہے، ہمیں اس پہ جم کر ڈٹ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ متوکل کہتا ہے بھرے بازار میں، چلتے رستے پر کسی کے ساتھ بلا وجہ ظلم کرو، جو حمایت کرنے نکلے گا وہ شیعہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ دنیا میں مظلوموں کی سب سے زیادہ حمایت اگر کوئی کرنے والا ہے نا تو وہ حسین مولا کا زلال ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے، یہ ہمارا بہت بڑا افتخار ہے۔ فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر فلسطینیوں کے لیے جو سب سے زیادہ حمایت کرتا ہے وہ شیعہ کرتا ہے۔ شیعہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، شیعہ یہ دیکھتا ہے وہ مظلوم ہے۔ مظلوم کی حمایت تشیع کی الف بے ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ شیعت کی الف بے ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو مظلوم کا ساتھ نہ دے، اس لیے کہ رو رو کر، ماتم کر کر کے، کالے کپڑے پہن پہن کر، تابوت ذوالجناح نکال کر اس نے مشق یہ کی ہوئی ہے کہ مظلوم کی حمایت میں نکلنا ہے۔ جو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی یاد میں نکلتا ہو، وہ چھوٹے چھوٹے مظلوموں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ ان کا ساتھ دے گا، ساتھ کھڑا رہے گا۔ آپ کی شرکت بھرپور ہو گئی ہے، ایک بلند صلوات پڑھیں۔ جی التماس کر سکتا ہوں تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، میری مجبوری ہے، ورنہ میں، انہوں نے دوستوں نے سیٹ اپ ایسا ڈالا ہوا ہے، ورنہ میں تو آپ کے قریب بیٹھتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے۔ ماشاءاللہ، مل کر، ماشاءاللہ، توجہ کر لیا آپ نے؟ میں دوبارہ تعریف کر رہا ہوں علم کی۔ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، یہ علم ہے۔ علم کا اظہار ہوگا قلم کے ذریعے، علم کا اظہار ہوگا زبان کے ذریعے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہیں زبان اور قلم کے بغیر ہی اپنے علم کا اظہار کرنا ہوگا، اور وہ ہے کردار۔ میرے معصوم فرماتے ہیں پورے محلے میں ایسے رہو کہ
کہ جیسا ہمارا شیعہ کو رہنا چاہیے. لوگ کہیں اس کے پاس امانت رکھواؤ، جعفر صادق کا ماننے والا ہے، خیانت نہیں کرتا. وہ فخر سے تم ہمارے لیے زینت بنو، تم ہمارے لیے زینت بنو، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بنو. یہ عمل کے ذریعے سے تم بتاؤ گے کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو. بات روشن ہے عزیزو. سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا افتخار انسان کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے. علم کا حصول اسکولوں سے ہوتا ہے. بہت ضرورت ہے اسکول بنانے کی. ہر علاقے کے اندر اسکولوں کا ہونا ضروری ہے. بلکہ آپ کو خود اسکول بنانا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. حکومت تو ویسے ہی آپ کا شکریہ ادا کرے گی کہ آپ نے اسکول کھول دیا. انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ خوش ہوں گے. اسکول بننے چاہیے، مدرسے بننے چاہیے، دینی تعلیم عام ہونی چاہیے. کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس میں قرآن اور دینیات نہ پڑھائی جا رہی ہے. اور قرآن اور دینیات پڑھانے والا یقیناً خود پڑھا ہوا ہوگا تو پڑھائے گا. اگر وہ پڑھا ہوا نہیں ہوگا تو کیسے پڑھائے گا؟ لہٰذا ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے. صرف انتظامیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے. یہ علم کے کچھ جلوے ہیں. پھر تھوڑا سا تعلیم کو آگے بڑھائیے. اسکول کے ساتھ کالج بھی ہوں، یونیورسٹیز بھی ہوں، مہارتیں بھی ہوں، فن بھی ہوں، ٹیکنکس بھی ہوں، مختلف مہارتیں حاصل کرنے کا ذرائع بھی ہوں. اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی تربیت کی ضرورت ہے. مگر عزیزان گرامی، علم ذخیرہ معلومات نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، علم ایک نور ہے. علم ایک نور ہے، اور یہ نور جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یاد رہے، حکم نبوی یہ ہے، سرکار دو جہاں کا حکم یہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، گہوارے سے لے کے قبر کی لحد تک، لحد قبر تک جا کر علم حاصل کرو. کبھی کوئی طالب علم، کبھی کوئی جوان خاص طور پر فارغ رہنے والا نہ ہو. اس حدیث پر میرے سنی بھائی عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، شیعہ برادری عمل ضرور کرتی ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. ہمارے ہاں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کان میں اذان و اقامت کہہ کے علم کا آغاز کرتے ہیں، اور قبر میں لٹا کے تلقین کے ذریعے سے علم کو مکمل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد. ہمارے یہاں مردے کو تلقین سنائی جاتی ہے. یہ علم تک اور قبر تک علم کو لے جانے کی بات ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت جلوہ، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ چلے، سب سے زیادہ خوبصورت جلوہ تو یہ مجلس اعزا ہے. اس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ گود میں آیا وہ بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ سیکھنے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ انجینئر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ فیکٹری کا مزدور بھی آیا ہوا ہے، وہ پی ایچ ڈی کرنے والا طالب علم بھی آیا ہوا ہے. جی ہر ایک اس دروازے پر آیا بیٹھا ہے اور کچھ نہ کچھ لینے آیا ہے. اور یہاں صرف تعلیم نہیں دی جا رہی، یہاں تربیت بھی دی جا رہی ہے. اس لیے کہ تربیت کے بغیر تعلیم وبال جان ہے، فساد ہے، نقصان ہے، شر ہے، نقصان ہے. لیکن تعلیم کے ساتھ اگر تربیت بھی ہو تو یہی معاشرے کے اصلاح کا سبب بھی ہے. یہاں تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ آنے والا جوتیاں اتار کر آیا ہے، عاجزی کے ساتھ آیا ہے، خاکساری کے ساتھ آیا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے مجلس میں آیا ہے. مجلس کے باہر وہ فیکٹری کا مالک ہوگا، مجلس کے باہر وہ فلاں ڈائریکٹر ہوگا، مجلس کے باہر وہ کسی وزارت کا سیکٹری ہوگا، لیکن جب مجلس میں آیا تو فقیر حسین ہے. سب برابر ہے. یہ تربیت ہے بھائی، یہ تربیت ہے. جوتیاں اتار کر بیٹھے، اپنی ذات کی نفی کر کے بیٹھے. امام حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا. امام حسین کے خطبات میں سے ایک خطبے کا حصہ ہے، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. امام تو آج بھی آواز دے رہے ہیں نا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. کربلا میں جو امام حسین نے آواز لگائی تھی تو آج بھی ہے نا. یہ مجلس امام حسین کی نصرت کا ایک جلوہ ہے. امام کے نام پر ہم جمع ہیں، یہ امام کی مدد کا ایک جلوہ ہے. مگر امام فرما رہے ہیں میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے.
جب تک تم اپنی ذات کا شکار ہو، اپنے ذات کے اسیر ہو، اپنی ذات سے باہر آؤ۔ میری مراد ذات سے یہ نہیں کہ کوئی چانڈیو ہے تو چانڈیو نہ رہے، کوئی بھٹی ہے تو وہ بھٹی کہلوانا چھوڑ دے، کوئی سید ہے تو وہ سید کہلوانا چھوڑ دے، کوئی مرزا ہے تو مرزا نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ خود پسندی، انانیت، اپنی ذات کا اسیر ہونا، اپنی شخصیت کا قائل ہونا، اور اس کی خاطر دوسروں کو کمزور اور ذلیل سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور مجبور سمجھنا، ان کی کمزوریوں سے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ امام فرمانے کہ نہیں، ایسا شخص میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اہل بیت کی زندگی کا سب سے حسین منظر ہے، ان کے پاس جو فضیلت ہے وہ ہے علم اہل بیت۔ علم اہل بیت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ میرے جو سنی بھائی آئے ہوئے ہیں انہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مولا علی کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مولا علی کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پر فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ آپ خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب تو ہم دیں گے نا، بول تو ہم رہے نا، بولتے تو ہم ہیں نا، تو جواب بھی ہم دیں گے نا۔ اگر ہم مولا کائنات کو تمام صحابہ کرام پر اور خلفائے ثلاثہ پر اگر مولا کائنات کو فضیلت دیتے ہیں اور فضیلت کے قائل ہیں، تو ہم سے پوچھو نا کیوں قائل ہیں؟ اس کی 85 دلیلوں میں ایک دلیل یہ ہے کہ ان تینوں نے بھی اور ان ساروں نے بھی علی سے مسئلہ پوچھا۔ ہمیشہ مولا کائنات سے آ کے سوال کیا، اور جب کبھی مولا نے ان کے سوال کا جواب دیا تو 70 مرتبہ سے زیادہ تو حضرت عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ توجہ کر لیا آپ؟ جی، ایک دو 4-5 مرتبہ نہیں ہوا، اور علی مولا ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ مرزا صاحب کی شفا کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ علی مولا نے لوگوں کے مسئلوں کا جو حل پیش کیا نا، وہ ان سے محبت سے پہلے، توجہ میرے ساتھ ہے، اس بحث سے ہٹ کر سوچئے کہ ان سے کوئی محبت تھی، انہیں علم سے محبت تھی۔ توجہ چاہوں گا، لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنا یہ علی اور علی والوں کا کام ہے۔ ہمیں حریص ہونا چاہیے، ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، اور صحیح بات پہنچانے کے لیے کوئی بات نہیں میری ذات کی نفی ہو جائے، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کیوں ملے تھے، ان کو کیوں یہ بات بتائی تھی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بات صحیح بتائی تھی یا نہیں؟ یہ ہے مولا کائنات کی زندگی کا حسین پہلو۔ 1 2 4 5 دفعہ نہیں ہوا ہے، 1 2 4 5 دفعہ نہیں ہوا ہے۔ ایک بچے کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ ایک ماں کہتی ہے یہ میرا ہے، ایک اور عورت کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، اور جھگڑا اتنا شدید ہو گیا کہ اس بچے کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ مولا کائنات تک فیصلہ آیا، اور مولا کائنات نے فیصلہ سنایا، اور مولا نے فیصلہ پہلے تو علیحدہ انہیں سمجھایا کہ جس کا بچہ ہے وہ بتا دے۔ علی علم غیب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر علم غیب کی بنیاد پر علی فیصلہ کریں تو پھر ہمارے لیے اصول کیسے بنے گا؟ علی تو وہ بات کریں گے جو ہمیں بھی آگے جا کے کام آئے۔ تو حضرت نے دونوں سے پوچھا، جب دونوں اپنی بات پر نہیں پیچھے نہیں ہٹی، ظاہر ہے ایک ہی کا بچہ تھا نا، دونوں کا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر مولا نے آواز دی قمبر، اب دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، فرمایا قمبر تلوار لے کر آؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو، آدھا ایک کو دے دو، آدھا دوسری کو۔ تو جو سچی ماں تھی نا وہ کہنے لگی نہیں مولا ایسے ذبح نہ کریں، یہ اسے دے دیں، یہ دوسری کو دے دیں۔ مولا نے فرمایا یہ اسے دے دو جو بچے کی زندگی چاہتی ہے۔ اس لیے کہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے نا وہ بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے، چاہے کسی کی بھی گود میں پلے۔ اور پھر مولا کائنات نے پہلی خلافت کے بعد
دوسری خلافت کے بعد تیسرے دور میں جب کسی نے مولا سے پوچھا، توجہ چاہوں گا ان بچوں جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، مولا جب آپ کا حق تھا خلافت تو آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مولا جب یہ چیز آپ کی تھی تو آپ نے تلوار نکال کر جہاد کیوں نہیں کیا؟ حضرت نے فرمایا میری مثال اس ماں جیسی ہے جس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا تو اس نے کہہ دیا یہ کسی کی بھی گود میں پلے مگر زندہ رہے۔ اسلام میرے لیے بچے کی طرح ہے، یہ کسی کی گود میں پلے مگر زندہ رہے۔ یہ ہے وہ مولا کائنات۔ اس طرح کے 50 فیصلے مولا کے، 50 فیصلے۔ ایک دفعہ تو بڑا عجیب منظر بنا، ایک باپ اپنے کم سن بچے کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے گیا، دنیا سے جا رہا ہے، مر رہا ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، بچہ نونہال ہے، چچا کے حوالے بچے کو کیا اور جائیداد اپنے بھائی کے حوالے کی اور کہا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا، جو تم چاہو، جو تم صحیح تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے چاچا سے اپنی میراث مانگی، اپنے باپ کی جائیداد مانگی، تو چاچا نے وہ 5% یہ مثلا 1000 ایکڑ زمین میں سے 10 ایکڑ زمین دے دی۔ بھئی یہ تو میرے ابا کی 990 ایکڑ تم نے لے لی، مجھے 10 ایکڑ، میرے ابا کی ساری زمین خود رکھ لی۔ کہنے تمہارے ابا خود کہہ کے گئے تھے، لکھ کر گئے، بتا کے گئے، کہہ کے گئے کہ جو چاہو دے دینا، تو میں جو چاہ رہا ہوں دے رہا ہوں۔ فیصلہ عدالت میں چلا گیا، زمانہ حضرت عمر کا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ جو باپ کہہ کے گیا اس کے مطابق صحیح دے رہا ہے۔ وہ بچہ آ گیا مولا علی کے دروازے پر، علی یتیموں سے تو ویسے ہی بہت پیار کرتے ہیں۔ مولا کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، چیز میرے باپ کی ہے اور مجھے مثلاً 1000 ایکڑ میں سے 10 ایکڑ دی جا رہی ہے اور 990 ایکڑ انہوں نے خود رکھ لی اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ابا کہہ کے گئے تھے جو چاہو دے دو۔ مولا نے قاضی سے جا کے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا قاضی کو بلاتے ہیں، قاضی سے پوچھا، قاضی نے کہا میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، عدالتوں میں ریویو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کے بانی علی ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر، اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ مولا نے فرمایا اس میں نظر ثانی کرو، پھر غور کرو کہ تم نے کیا فیصلہ کیا۔ تو اس نے کہا یہی فیصلہ ہے، وہ کہہ کے گیا ہے کہ جو تم چاہو اسے دے دینا۔ مولا نے فرمایا نہیں، اب وہ جو 900 میری مثال میں 990 ایکڑ زمین تم نے رکھ لی ہے نا وہ بیٹے کو دے دو، اور 10 ایکڑ جو تم اسے دے رہے تھے وہ تم رکھ لو، اس لیے کہ جو تم چاہتے ہو نا وہ تم دے نہیں رہے ہو، رکھ رہے ہو۔ چاہ رہے ہو تو رکھ رہے ہو۔ صلوات اور پڑھے نبی کی ذات پر۔ اس وقت کہا تھا اللہم لا ابقانی لمعضلۃ، یا اللہ مجھے ایسے مسئلے میں زندہ نہ رکھ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ خفا نہیں ہو رہے ہیں تو میں ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے سنی بھائیوں سے کہا کہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ آپ مولا کائنات کو افضل ہونے کے قائل کیوں ہیں، آپ مولا کی خلافت بلا فصل کے قائل کیوں ہیں؟ ہمارے پاس وہی دلیل ہے، مولا سب سے افضل ہے بعد از نبی۔ اللہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین وجود ہے تو علی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ دلیل وہی ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام فرشتوں پر افضل اس بنیاد پر بنے کہ ان کے پاس علم زیادہ تھا، ان کے پاس علم کم تھا۔ علم کی بنیاد پر افضلیت دی جائے گی بھائی، یہ طے ہے۔ سب سے زیادہ اغزاکم علی، مولا نبی فرماتے ہیں تمہارے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی۔ عالمکم علی، تمہارے درمیان سب سے بڑا عالم علی۔ اور خبردار، اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے تو حل کرنے کے لیے میرا علی موجود ہے، اسے رجوع کرنا، اسے رابطہ کرنا۔ اور یہ نبی نے فرمایا تھا اور مولا کائنات نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی،
انی عالم و طرق السماء من طرق الارض، میں آسمانوں کے رستے زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ پوچھو اس سے پہلے کہ، اب میرا ترجمہ ہے اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ ہاں، میں وہ ترجمہ نہیں کرتا۔ پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ میں ترجمہ نہیں کرتا۔ علی مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔ علی زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ جتنا زندہ وجود مولا کا ہے نا، اتنا تو زندہ وجود کسی کا آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی مولا کائنات کی نہج البلاغہ لوگوں کو زندگیاں بانٹ رہی ہے۔ فرما رہے ہیں سلونی، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، اس لیے میں یہ والا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جس نے علی سے پوچھا وہ زندہ ہے، جس نے نہیں پوچھا وہ مر گیا۔ آج بھی مالک اشتر زندہ ہے، آج بھی ابو ذر غفاری زندہ ہے، سلمان فارسی زندہ ہے، مقداد زندہ ہے، آج بھی حضرت قمبر زندہ ہے، آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی حضرت عباس زندہ ہے۔ اور میں اور آپ بھی اگر مولا علی سے پوچھنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تو ہم بھی مریں گے نہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیا باتیں کر رہے تھے آپ، مرنا تو سب کو ہے۔ نہیں عزیزان کریم، مرنے کا مطلب مٹنا ہے، مرنے کا مطلب فنا ہونا ہے۔ اللہ حی ہے، وہ حیات کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حی کو وہ حی موت کو پسند کرے۔ حی کبھی بھی موت کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ جو حی مطلق ہے وہ حیات کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارے بدن سے جو روح نکلتی ہے یہ مرتے نہیں ہیں، منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ بدن کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی۔ وہ نفس ہے کہ جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے ہٹ جاتا ہے تو یہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ عمارت کو جوڑنے کے لیے آپ مسالہ لگاتے ہیں، جب مسالے کا دم ختم ہو جاتا ہے تو اینٹیں علیحدہ نوشر ہو جاتی ہیں۔ نفس ہمارا جو ہے نا، وہ روح اور بدن کو جوڑنے، چسبندگی کا ذریعہ چپکاتا ہے۔ ہمارا نفس ہمارے بدن اور روح کو چپکاتا ہے۔ جب نفس کو موت آ جاتی ہے، بدن علیحدہ ہو جاتا ہے، روح علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں موت ہو گئی، شاید ہم سے زیادہ تو زندہ وہ ہیں جنہیں ہم مردہ سمجھتے ہیں۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں نبی مکرم نے جنازوں کے قریب ہو کے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، یہ بہت سے زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ بہت سے زندوں سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ مولا کائنات سے بھی کسی نے کہا تھا، یا علی، یہ جو قبروں کے اندر مردے ہیں، حضرت نے فرمایا یہ سن رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ جا کے آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا، وہ باہر نکلا۔ حضرت نے فرمایا ذرا انہیں بتاؤ تو صحیح کہ مرنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ اس نے سارے حالات بتائے۔ نعرہ سلوات، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ میں نے بہت دیر لگا دی۔ کربلا علم کے قتل ہونے کی جگہ ہے، عالموں کو مارا گیا ہے۔ رجل فقیہ کو مارا گیا ہے، حبیب ابن مظاہر، زہیر قین، مسلم ابن اوسجہ، عابس شوذب، سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ اور ایک ایسا عالم بھی ہے جس کے دونوں بازو کاٹ دیے، جنہیں مولا عباس کہتے ہیں۔ اور کربلا میں جب سب کو مار دیا تو ایک ایسا عالم بھی مارا گیا جسے نبی نے زبان چسائی تھی، جسے اپنے سینے پہ لٹایا تھا، جس کے بغیر نبی مکرم کا کوئی دن نہیں گزرتا تھا۔ اور وہ ایسا عالم ہے کہ جو تن اور سر کی علیحدگی پر بھی اس کا علم رکا نہیں، نیزے کی انی پر سوار سر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔
اجرکم اللہ۔ چلیے میرے ساتھ، قافلہ کربلا سے کوفہ آ گیا۔ رونے والوں، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں۔ ایک بچے نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت سن رہی تھی، وہ نیچے اتر کر آئی، جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جب اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو میری بیوی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی، بی بی اگر بازار نہ ہوتا تو بتاتی، حسین کی بہن کا نام کیا ہے اور حسین کی بہن کا مقام کیا ہے؟ میری بیوی زینب کی آواز آئی، ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں، مگر رونے والوں جب یہ قافلہ شام گیا نا تو شام میں چھتوں سے پتھر مارے گئے، چھتوں سے آگ کے انگارے پھینکے گئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک چھت سے انگارے پھینکے گئے، ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا اور میں پکارتا رہا، میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے آگ کا انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ شام کا بازار تو کھا گیا اہل بیت کو۔ عزادارو، عزادارو، رونے والو، امام حسین تو کربلا میں 1 مرتبہ مارے گئے نا، امام سجاد شام کے ہر موڑ پر مارے گئے، جناب زینب شام کے ہر موڑ پر ماری گئی۔ جب کبھی کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے، جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کا خاندان ہے، قدم قدم پر اہل بیت کے دل کو توڑا جا رہا تھا۔ اور وہ بھی منظر بڑا عجیب تھا جب شام کے بازار میں بیویوں کو ایسے کھینچا جا رہا تھا۔ امام سجاد نے مدینے میں فرمایا تھا ہمیں شام میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچتا۔ یہ الفاظ ہیں امام سجاد کے، فرماتے ہمیں ایسے کھینچ رہے تھے اور پھر ہمیں وہاں لے جا کے کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا۔ اور جب ایک ایسا بھی منظر آیا کہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ ایک شخص بی بی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو بی بی سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے آوازوں کو آزاد کریں، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ میں 2-3 منزل لوں گا۔ شام یہ جو دن ہے نا سفر کے ایام، یہ شام میں اہل بیت کی اسیری کے ایام ہے۔ اور پھر قافلہ شام کے بازار سے دربار میں آ گیا۔ دربار کی تو مصیبتیں کچھ اور ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمیں کھڑا کیا گیا تھا، ایک مرتبہ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا، اور جب تشت سے رومال ہٹایا گیا تو ہمارے بابا حسین کا سر تھا۔ تمام اہل بیت نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ۔ یزید کے ہاتھ میں، امام فرماتے ہیں یزید کے ہاتھ میں ایک چوب خزراں تھی، ایک چھڑی تھی جو یزید کے ہاتھ میں تھی، اس نے میرے بابا حسین کے لبوں پہ وہ چھڑی لگائے۔ وہاں ایک صحابی رسول تشریف فرما تھے زید ابن ارقم، وہ کھڑے ہو گئے، آواز دے کر کہا یزید یہ چھڑی حسین کے لبوں سے ہٹا لے۔ میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی ان لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس صحابی کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ دربار سے مار کر نکال دیا گیا۔ اور پھر شام کے دربار میں یہ منظر بھی بنا کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ شمر کو بلایا جائے اور شمر کربلا کی گزارش سنائے۔ بیویاں اسیر بنی تھیں اور شمر ایک چبوترے پہ کھڑا ہو کر تقریر کر رہا تھا۔ آواز دے کر کہا اے یزید، اے امیر، ہم نے کربلا میں حسین کو گھیر کے مارا، ہم نے حسین کے اصحاب کو پہلے قتل کیا، ہم نے پھر حسین کے بچوں کو مار دیا، اور پھر ہم نے حسین کو تنہا پیاسا مار دیا۔
جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی اور بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے جو آواز دے رہی ہے؟ آواز دی گئی، بتایا گیا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز دے کر کہا اس بی بی کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ تب میری بی بی زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بی بی نے فرمایا اس خطبے کے چند جملے سن لیجئے۔ بی بی کی آواز آئی، یا یزید کت قیدک وجہت جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب۔ اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنی سازشیں تو ہم اہل بیت کے خلاف کر سکتا ہے کر، مگر جو شرف اللہ نے ہمیں قرآن اور نبوت کی صورت میں عطا کیا ہے وہ ہمارے گھرانے سے تو چھین نہیں سکتا۔ قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، نبوت امامت اللہ نے ہمارے گھر میں قرار دیا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس نے میرے بھائی کو مار دیا؟ ان اخ الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باک و باکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا۔ ایک مرتبہ آواز دی، شیمر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگا یہ سچ کہہ رہی ہے، حسین دل پر دل باندھ کر آئے تھے، ہم نے علی اکبر مارا تو ہم نے سمجھا تھا اب حسین بیعت کر لیں گے، مگر حسین تو پھر علی اکبر کے بعد قاسم کو لے آئے، ہم نے جب قاسم مارا تو ہم سوچ رہے تھے اب حسین کہیں گے کہ میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر حسین تو کچھ دیر کے بعد عباس کو بھیج رہے ہیں، ہم نے جب سارے حسین کے عزیز مار دیے تو حسین ایک بچے کو لے آئے، ہم نے حسین کے بچے کو جب تیر مار دیا تو پھر ہم نے سوچا تھا حسین کہیں گے کہ اب میں بیعت کر لوں گا، مگر حسین تو خود چل کر آ گئے۔ اور جب حسین آئے تو یہاں پر امام حسین کے مناجات کا ذکر ہے، امام فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق تیری خاطر چھوڑ دی، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ كَيْلَ عِرَاق، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں۔ اسے میر انیس نے 2 مصروں میں نظم کیا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے تیروں کی مہ برسنا شروع ہوئی اور حسین مولا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو اور آزاد کریں گے، میں آخری منزل لے رہا ہوں۔ سب نے کہا اے یزید، اے شیور، بتا یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگا یہ سچ کہہ رہی ہے، حسین دلوں پہ دل باندھ کر آئے تھے، ہم نے حسین کو پیاسا اور بھوکا کر کے مارا، اکیلا حسین ہم سے سنبھل نہیں رہا تھا، ہزاروں کا لشکر تھا اور وہ اکیلا تھا، مگر وہ ہزاروں کے لشکر کا تنہا مقابلہ کر رہا تھا۔ آخر ہم نے حسین کو گھوڑے سے گرانے کے لیے اس کے سینے پہ 3 پھلوں والا تیر مارا، اور پھر حسین زین سے زمین کی طرف آئے اور پھر ہم نے حسین کا سر کاٹ کر آج تیرے سامنے رکھ دیا۔ اجرکم اللہ، یہ تھا شام کا دربار، رونے والوں شام کے زندان میں بھی آ جاؤ۔ میرے بھائیوں نے روشنیاں بجھا دی، زندان شام میں اندھیرا، آدھی رات کو سکینہ بی بی ایک مرتبہ سوتے سوتے اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں بابا بابا، کبھی زندان کے اس کونے میں جا کے آوازیں لگاتی ہیں بابا۔ بیویوں نے بڑھ کر بچی کو گود میں لیا۔ سکینہ کیا دیکھ لیا؟ پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے اور ابھی میرے ساتھ بیٹھے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پھوپھی اماں میں بابا کے ساتھ جاؤں گی، بھیا سجاد میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ بچی نے بابا بابا کہتے کہتے اتنا رونا اپنا بلند کیا، گریہ بلند کیا کہ شام کے دربار سے سر حسین بھیجا گیا۔ جب سر حسین زندان میں لا کے رکھا گیا اور رومال ہٹایا گیا، امام سجاد کی آواز آئی بہن سکینہ بابا آ گئے۔ تو بی بی جہاں کھڑی بیٹھی تھی نا وہاں سے کھڑی ہوئی اور بابا کی طرف بڑھنے لگی تو کئی مرتبہ زمین پر گری ہیں، گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، گرتی تھی پھر اٹھتی تھی۔ آگے بڑھ کے بابا کے سر کو گود میں لیا، بس آخری جملے، بابا کے سر کو گود میں لیا اور بابا کے سر کو دیکھ کے فرمانے لگے بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا ہے؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ پھر فرمایا بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں،
بچی بابا بابا کہتے کہتے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے سو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، نفس پر ہاتھ رکھا، آواز دی، پھپھی اماں زینب اماں رباب کو سنبھالیے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزادارو، میرا دل کہہ رہا ہے ایک منزل اور میرے ساتھ آ گیا۔ یہ رونے کے ایام ہے، یہ ماتم کے ایام۔ اجرکم اللہ۔ زندان شام میں ایک بہن کا جنازہ، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ کو بلایا گیا۔ 3 جنازوں پر غسل دینے والے چیخ مار مار کے روئے ہیں۔ نام بتا دوں کن کن جنازوں پہ غسل دینے والے روئے ہیں؟ جناب زہرا کے جنازے پہ علی روئے۔ رونے کی آواز گلی میں سلمان نے سنی اور تدفین کے دوسرے دن مولا علی سے پوچھا، یا علی آپ صابروں کے امام ہیں، مگر آپ کے رونے کی آواز تو کوچے میں آ رہی تھی۔ فرمایا جب میں نے فاطمہ کو غسل دیا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ ایک غسال جو جنازے پر غسل دیتے ہوئے رویا وہ مولا علی ہے۔ دوسرا نام بتا دوں، وہ ہے امام باقر، امام سجاد کے جنازے پر۔ امام محمد باقر کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو فرمایا بابا کا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو میرے بابا کے بدن پہ آج بھی نشانات موجود۔ اور تیسرا جنازہ سکینہ کا جنازہ۔ غسالہ غسل دینے آئی تو روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، اے اسیر زندان، تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ یہ بچی کس بیماری میں دنیا سے گئی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، میری بہن کسی بیماری میں نہیں گئی۔ کہ اس بچی کے بدن پہ نیلے نشان، کہ تازیانوں کے نشان۔ سکینہ برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس آبادی پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، یہاں رہنے والوں کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یا حسین یا حسین۔